السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ الآية قال الله تعالى فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يقعد قوم يذكرون الله عز وجل إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله في من عنده۔ میرے عزیز سامعین محترم، قابل احترام میرے ویورز، آج جس ٹاپک پر ہم ویڈیو بنا رہے ہیں اس ٹاپک پر کافی لوگ غلط طریقے لے لیتے ہیں اور جس کی وجہ سے پریشانیوں کا سامنا ان کو کرنا پڑتا ہے۔ آج کل معاشرے کے اندر یا بدو کا ورد کرایا جاتا ہے۔ یہ بات یاد رکھیں، یا بدو قرآن حدیث سے ثابت نہیں ہے، اور کہتے ہیں کہ یہ اللہ کا نام ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ بدو کا معنی ہے دیہاتی، اللہ دیہاتی نہیں ہے، اللہ دیہاتی نہیں ہے میرے بھائی۔ بدو شیطان، جنوں کے سردار کا نام ہے۔ ہم اپنی پریشانیوں میں اور تکلیفوں میں اللہ کے نام سے مدد لیں گے، اللہ کے کلام سے مدد لیں گے، نبی کے فرمان کے مطابق مدد لیں گے، نہ کہ جناتوں کے سرداروں کے نام کی مالا جپتے رہیں گے۔ ہم نے یہ کام نہیں کرنا ہے انشاءاللہ، بالکل نہیں کرنا۔ ہم نے آنا ہے اللہ کی کلام کی طرف، ہم نے دیکھنا ہے کہ قرآن اور حدیث اس بارے میں کیا کہتی ہے، کہ اپنا حصار کیسے کیا جائے، اپنے آپ کو اللہ کی حفاظت میں کیسے دیا جائے۔ ہم نے یہ دیکھنا ہے، یہ معلوم کرنا ہے، یہ ہمارا فرض ہے کہ جو سنت طریقہ ہے وہ پہلے ہے، بعد میں تجربات ہے۔ ہر چیز میں سنت پہلے ہے، تجربات بعد میں۔ تجربات چھوڑے بھی جا سکتے ہیں اور لیے بھی جا سکتے ہیں، اور سنت چھوڑی نہیں جا سکتی، لے لینی چاہیے، کیونکہ وہ نبی علیہ السلام کی سنت ہے اور فرمان ہے۔ کچھ سنت عملی ہے، کچھ سنت فعلی ہے، تو ہمیں لے لینا چاہیے۔ تو میرے بھائی، آج ہم انشاءاللہ تفصیل سے بات کریں گے حصار کے بارے میں۔ میں نے دیکھی ویڈیوز، کئی لوگوں کے سوال آتے ہیں کہ آیا ہم کیا کریں جس کی وجہ سے ہمیں شیاطینی شر سے، دیگر معاملات سے ہمیں محفوظ کر لیا جائے۔ تو میرے بھائی، اللہ رب العالمین قرآن مجید فرقان حمید میں بیان کرتے ہیں وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ، اور اللہ کا ذکر کرو جو بڑا ہے، اللہ کا ذکر بڑا ہے۔ دوسرے مقام پر رب العالمین فرماتے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ۔ مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں۔ جب اللہ کو یاد کیا جاتا ہے تو اللہ بھی یاد کرتا ہے۔ آج ہمیں چھینک آتی ہے تو کیا کہتے ہیں؟ فلاں یاد کر رہا ہے، اعوذ باللہ۔ کتنا خوش ہوتے ہیں کہ وہ یاد کر رہا ہے، جس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، لیکن اس کی حقیقت ہے جب بندہ زمین پہ اللہ کو یاد کرتا ہے، اللہ رب العالمین آسمان پہ یاد کرتا ہے، اپنے عرش پر یاد کرتا ہے۔ فَاذْكُرُونِي، قرآن کی آیت نمبر 106 سورہ بقرہ، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ۔ تم مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں گا، میرا شکر ادا کرو، ناپ شکر نہ کرو۔
پھر اللہ رب العالمین ذکر کے حوالے سے پھر بیان کرتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے ایمان والو اللہ کا ذکر کرو اور زیادہ کرو۔ پھر اللہ رب العالمین فرماتے ہیں والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات، اللہ کا ذکر کرنے والے مرد، اللہ کا ذکر کرنے والی عورتیں، اعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیما، اللہ نے ان لوگوں کے لیے مغفرت کا وعدہ کیا ہے، وہ اجرا عظیما، اور بڑے اجر کا وعدہ کیا۔ جو زیادہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں اللہ رب العالمین نے انہیں پتہ ہے کس لقب سے پکارا؟ عقل مند لوگوں کو کہا، عقل مند لوگ کہا ہے قرآن میں۔ جو شخص اللہ کا ذکر کرتا ہے، قرآن میں اللہ کے فرماتے ہیں الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانک فقنا ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، زمین آسمان کی پیدائش میں دن اور رات کے بدلنے میں ایک نشانی ہے، کس کے لیے؟ عقل مندوں کے لیے۔ عقل مند کون ہے؟ ہماری نظر میں تو وہ ہے جو منہ پھٹ ہو، فوری طور پہ اگلے کو چپ کرا دے، فوراً جواب دے دے، ذہانت کی انتہا نہ ہو، ہر چیز میں آگے سے آگے ہو، لیکن اللہ کے ہاں وہ عقل مند نہیں۔ اللہ کے ہاں عقل مند وہ ہے جو تدبر کرتا ہے، غور و فکر کرتا ہے اللہ کی پیدا کردہ چیزوں میں، ان کے صفات کیا ہیں، اللہ رب العالمین ان کے صفات بیان کرتا ہے۔ وہ لوگ یذکرون اللہ، جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں، قیاماً کھڑے ہو کر، وقعوداً بیٹھ کر، وعلی جنوبہم اپنے پہلوؤں کے بل لیٹ کر بھی، ویتفکرون فی خلق السماوات والارض تدبر کرتے ہیں، غور و فکر کرتے ہیں اللہ کی پیدا کردہ آسمانوں میں اور زمینوں میں۔ ربنا، پھر کہتے ہیں ہمارے رب خلقت ھذا باطلا، تو نے کسی بھی چیز کو باطل نہیں پیدا کیا، ہر چیز کا مقصد سبحانک فقنا عذاب النار، آپ پاک ہیں، ہمیں آپ کے عذاب سے بچا لیں۔ اللہ اکبر۔ پھر اللہ رب العالمین تمام مومنین کو مخاطب کر کے فرماتے ہیں، وارن کرتے ہیں، سمجھا رہے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون۔ یہ لوگوں جو ایمان لائے، لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم، تمہارا مال اور تمہاری اولاد اللہ کے ذکر سے تمہیں غافل نہ کرے، تمہاری مال اور تمہاری اولاد اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دے۔ آج میں تو کہوں گا 100% ہم لوگ اللہ کے ذکر سے غافل ان دو چیزوں کی وجہ سے، مال کی وجہ سے یا اولاد کی وجہ سے، اور یا اللہ رب العالمین نے واضح کر دیا، کہیں ایسا نہ ہو تمہیں اللہ کے ذکر سے تمہاری مال اور تمہاری اولاد غافل نہ کر دے۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ، اگر ایسا ہوا جو یہ کرتا ہے مال کی وجہ سے، اولاد کی وجہ سے اللہ سے ذکر سے دور ہو جاتا ہے، اس کے بارے میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں یہی لوگ ہیں خسارے پانے والے، یہی لوگ ہیں خسارہ پانے والے۔ تو میرے بھائی، ہم نے اللہ کے ذکر کے ساتھ ایک تعلق بنانا ہے۔ آج کل کتنے ہیں، کتنے لوگ ایسے ہیں جب پریشانیاں آتی ہیں تو اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ ارے میرے بھائی، میری بہنوں، اگر یہی ذکر پہلے کریں تو پریشانیاں ہی نہ آئیں۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ جب نماز کو ادا کر لو، نماز کو پڑھ لو، یہاں نماز سے مراد فجر کی نماز، جب نماز کو پڑھ لو، نماز پڑھنے کے بعد ذکر و اذکار کرنے کے بعد فرمایا فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، پھیل جاؤ زمینوں میں۔ ہمارا یہ ٹائم کون سا ہوتا ہے؟ سونے کا۔ یہاں اللہ حکم دے رہا ہے پھیل جاؤ زمینوں میں۔
وابتغوا من فضل اللہ، کیوں پھیل جاؤ؟ اللہ کے فضل کو تلاش کرو. واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون، اللہ کا ذکر کرو کثیر تعداد میں تاکہ تم فلاح پا جاؤ. تفلحون، تم فلاح پا جاؤ، کامیاب ہو جاؤ. میرے بھائی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، فرماتے ہیں لا یقعد قوم یذکرون اللہ، نہیں بیٹھتی کوئی قوم مگر اللہ کے ذکر کے لیے. کوئی بھی اللہ کے ذکر کے لیے بیٹھتا ہو تو ایسے لوگوں کے لیے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں الا حفتهم الملائکہ. کتنی مقام کی بات ہے، فضیلت کی بات ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جو قوم اللہ کے ذکر کے لیے بیٹھتی ہے، جو لوگ اللہ کے ذکر کے لیے بیٹھتے ہیں، فرمایا کہ ان کے اوپر اللہ رب العالمین فرشتوں کا نزول کرتا ہے. الا حفتهم الملائکہ، انہیں فرشتے گھیر لیتے ہیں. وغشیتهم الرحمہ، ان کو غشیت رحمت چاروں طرف سے گھیر لیتی ہے. ونزلت علیہم السکینہ، اللہ رب العالمین ان پر سکون نازل کرتا ہے. اللہ اکبر. وذکرہم اللہ فی من عنده، کتنا مقام ہے الحمدللہ. زمین پر رہ کر اللہ کے بندے اللہ کو یاد کرتے ہیں. اللہ رب کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں وذکرہم اللہ فی من عنده، اللہ رب العالمین انہیں یاد کرتا ہے، ان کا ذکر کرتا ہے. ہم دنیا میں یاد کر رہے ہیں، اللہ عرش پر یاد کرتا ہے. تو میرے بھائی، جو اذکار اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہماری حفاظت کے لیے دعائیں بتائی ہیں کہ صبح شام یہ پڑھیں، اللہ رب العالمین آپ لوگوں کو اپنی حفاظت میں لے لے گا. آج ہم اس سے اتنے غافل ہیں کہ میں دیکھتا ہوں کئی لوگوں سے جب کہتا ہوں صبح شام کے اذکار، اول تو کچھ کہتے ہیں کہ ہمیں معلوم نہیں ہے، اور کچھ لوگ اس طرح ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی پڑھتے ہیں. کیا پڑھتے ہو میرے بھائی؟ پوچھا جائے تو کہتے ہیں بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم. یہ پڑھتے ہم کثرت سے، وقت کوئی نہیں پتا کس وقت میں پڑھا جائے، وقت نہیں پتا. زیادہ اگر ہو گیا اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق. اللہ رب العالمین قرآن میں فرماتے ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا ونحشره یوم القیامة اعما قال رب لم حشرتنی اعما وقد كنت بصیرا. فرماتے ہیں جو میری یاد سے روگردانی کرے گا اس کی زندگی میں تنگ کر دوں گا، تنگیوں سے بھر دوں گا، اور بروز قیامت اس کو میں اندھا اٹھاؤں گا. وقد كنت بصیرا، وہ کہے گا اللہ مجھے اندھا کیوں اٹھایا، میں تو دنیا میں دیکھتا تھا. اللہ رب العالمین فرمائے قال رب لم حشرتنی اعما وقد كنت بصیرا كذلك اتتك آیاتنا فنسیتها وكذلك اليوم تنسى. اللہ رب العالمین فرمائیں گے تو نے دنیا میں رہ کر مجھے بھلا دیا تھا، آج کے دن میں تجھے بھلا دوں گا. سوچیں میرے بھائی، سوچنے کا مقام ہے. لمحہ فکریہ ہے کہ جب اللہ بھلا دے، جب اللہ بھلا دے تو کون یاد رکھے گا. اب اذکار کیا کرنے چاہیے آج توجہ کے ساتھ سنیں انشاءاللہ. جو شخص صبح شام یہ پڑھے گا، یاد کرے گا، جن کو یاد نہیں ہے، جن کو پڑھنا نہیں آتا، وہ یہ سنیں اور کوشش یہ کریں، نیت یہ کریں کہ ہم یاد کریں، سن کر یاد کریں. جو پڑھنا جانتے ہیں ان کے لیے ہمارا جو پیج ہے ربی انقلابی دواخانے کے نام سے فیس بک پر پیج ہے، اس پر ہم نے یہ اپلوڈ کر دیا ہے. صبح شام کا اذکار کارڈ PDF کے اندر ہم نے اپلوڈ کیے ہیں، تو جس کو چاہیے وہ وہاں سے جا کے اپلوڈ کر لے، ڈاؤن لوڈ کر لے، یا ہمیں واٹس اپ کرے، ہم اس کو واٹس اپ پر سینڈ کریں گے انشاءاللہ. جو شخص صبح شام
اللہ کا ذکر کرتا ہے اللہ رب العالمین اسے اپنی پناہ میں لے لیتا ہے، تمام زمینی شر اس تک نہیں پہنچ سکتے، نہ آسمانی شر اس تک پہنچ سکتے۔ اللہ ایسے قلعے میں محفوظ کر دیتا ہے جہاں شیطان تو دور کی بات ہے، شیطان کا ڈنگ بھی نہیں گھس سکتا۔ اسلاف میں سے کسی کا قول ہے کہ جب آپ کو نظر لگ جائے، جب آپ کو نظر لگ جائے تو یہ نہ سمجھ لینا کہ آج آپ بہت خوبصورت لگ رہے تھے، بہت پیارے لگ رہے تھے، بہت حسین لگ رہے تھے، بلکہ یہ جان لینا کہ آج کے دن آپ نے اللہ کے ذکر میں غفلت کی۔ تو اس بات سے بھی واضح رہے کہ اللہ سے غفلت خسارے کا سبب بنتی ہے، اور اللہ کا ذکر تنگ راستوں سے نکلنے کا ذریعہ بنتے ہیں۔ جیسا کہ ایوب علیہ السلام کو جب اللہ رب العالمین نے آزمائش میں مبتلا کیا، ایوب علیہ السلام نے ذکر بڑھا دیا، اللہ سے دعائیں کرنے لگے۔ وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، جب ایوب نے آواز دی کہ مجھے تکلیف نے چھو لیا، مجھ پر رحم فرما، تو بڑا کرم کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ اور یہ یاد رکھیں آزمائش ہر ایک پر آئے گی، یہ اللہ کا فرمان ہے۔ فرماتے ہیں اللہ رب العالمین وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، لام تاکید کا ہے، یہاں نون تاکید کا ہے۔ فرماتے ہیں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، البتہ ضرور بضرور ہم تمہیں آزمائیں گے، بشیء کسی بھی چیز کے ساتھ آزما سکتے ہیں، من الخوف، خوف دے کر۔ یہاں کچھ علماء نے خوف سے مراد شیطانی بیماریاں کہا ہے، شیطانی ڈر کہا ہے۔ تو من الخوف، خوف میں مبتلا کر، والجوع، بھوک میں مبتلا کر آزمائے گا۔ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، مال کی کمی کر کے آزمائے گا۔ وَالْأَنفُسِ، آپ کے پیاروں کو چھین کر اللہ رب العالمین آزمائے گا۔ وَالثَّمَرَاتِ، پھلوں کی کمی کر کے اللہ رب العالمین آزمائے گا۔ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، خوشخبری ہے صبر کرنے والوں کے لیے۔ الَّذِينَ، وہ لوگ، اذا اصابت، کون لوگ؟ جن کو یہ پریشانیاں پہنچ گئی، جن کو آزمائش میں اللہ مبتلا کر رہا ہے، ان لوگوں کے بارے میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں صبر کرنے والوں کے لیے خوشخبری ہے۔ کہ کون لوگ ہیں؟ الذین، وہ لوگ، اذا، جب اصابتہم مصیبت، ان تک کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو واویلا نہیں مچاتے، وہ رونا دھونا نہیں کرتے، بلکہ کیا کہتے ہیں؟ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون، ہم اللہ کے بندے ہیں، اللہ کی طرف لوٹائے جائیں گے۔ تو میرے بھائی، یونس علیہ السلام کو مچھی کے پیٹ میں اللہ رب العالمین نے آزمائش میں مبتلا کیا۔ یونس علیہ السلام نے اللہ کو یاد کیا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اللہ کا ذکر کیا، اللہ نے نجات دی۔ تو میرے بھائی، اللہ کے ذکر کی طرف آئے۔ کوئی بھی اگر آپ کو حصار بتاتا ہے یا کوئی بھی آپ کو کوئی دعا بتاتا ہے، کوشش کریں وہ حدیث کے مطابق ہے، قرآن کی آیت ہے یا نہیں۔ مین چیز ہوتی ہے، میں نے جیسا شروع میں کہا، قرآن حدیث پہلے ہے، تجربات بعد میں۔ اس بارے میں ہمیں اللہ کے نبی علیہ السلام نے بہترین حصار بتایا ہے، صبح شام کی کچھ دعائیں بتائی ہیں حفاظت کے لیے، بیت الخلاء میں جانے کے لیے، حفاظت کے لیے بیت الخلاء میں جانے کی دعا بتائی، کپڑے اتارنے کے بعد جو شر پہنچتا ہے اس لیے کپڑے اتارنے کی دعا بتائی، کپڑے پہننے کی دعا بتائی، ہر چیز جس میں ہمیں شر پہنچے تمام چیز کی اللہ کے نبی علیہ السلام نے دعا بتائی، ذکر بتا دیا۔ آج ہم اس سے غافل ہو چکے ہیں۔ قرآن میں اللہ نے کہا کہ جو اللہ کے ذکر سے غافل ہوگا وہ خسارے میں ہے۔ آج اس لیے ہم خسارے میں، آج ہم اصل چیز کو نہیں تلاش کرتے، بلکہ چھوٹا اور شارٹ کٹ یا وظیفے لمبے لمبے یہ تلاش کرتے ہیں۔ اذکار کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہوتا، جبکہ مختصر سے ہیں، بمشکل 15 منٹ لگتے ہیں، بمشکل جب عادت ہو جاتی ہے 15 منٹ لگتے ہیں اذکار میں، الحمدللہ۔ اور وظیفے جو آپ لوگ کرتے ہیں اس میں گھنٹوں گھنٹوں نکل جاتے ہیں۔ میرے بھائی اس طرف آؤ، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں سورہ طٰہٰ میں، وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ، اللہ کی پاکی بیان کرو، اس کی حمد بیان کرو۔ کس وقت بیان کریں اللہ کی حمد؟
اللہ کی پاکی، یہاں اللہ نے بالکل واضح کھول کے رکھ دیا کہ اس کا وقت کون سا ہے۔ قبل طلوع الشمس، سورج کے طلوع ہونے سے پہلے، وقبل غروبها، اور غروب ہونے سے پہلے۔ آیت نمبر 130 ہے سورۃ طٰہٰ کی، جو دیکھنا چاہتا ہے قرآن کھولے، سورۃ طٰہٰ کھولے، آیت نمبر 30 کا مطالعہ کر سکتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے صبح شام کے اذکار کو اس آیت میں واضح کر دیا۔ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا، کہ اللہ کی پاکی کو بیان کرو، اللہ کی حمد کو بیان کرو۔ کب کرنا ہے؟ قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، جب سورج طلوع ہونے سے پہلے اللہ کا ذکر کرو، مطلب فجر کے وقت۔ فجر کی نماز آپ نے پڑھی، آپ اذکار کے لیے بیٹھ گئے، اذکار کو مکمل کرے بغیر آپ نے نہیں اٹھنا۔ یا تحیہ کر لیں انشاءاللہ، میں نہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ آپ حفاظت میں آ جائیں، آپ یہ کریں انشاءاللہ، آپ دیکھیں پھر آپ کے معاملات میں اللہ رب العالمین کس طرح آسانیاں کرتا ہے۔ ایک اور مقام پہ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَسَبِّحُوا بُكْرَةً وَأَصِيلًا، اور صبح شام اس کی پاکیزگی بیان کرو۔ آج کل معاشرے کے اندر اتنا بڑا فتنہ پھیلا ہوا ہے، وہ یہ ہے کہ شام کہتے ہیں مغرب کے بعد، جبکہ کوئی یہ بات نہیں سوچتا جب سورج غروب ہوتا ہے، اندھیرا چھا جاتا ہے، تو شام کس چیز کو بولنا ہے؟ صبح تو ہو گئی، دوپہر سمجھ آ گیا ہو گئی، شام قرآن حدیث کے اندر یہاں اللہ نے کہا نا وَسَبِّحُوا بُكْرَةً وَأَصِيلًا، صبح شام کے وقت، تو وہاں پر سورۃ طٰہٰ میں اللہ نے نام لے کے واضح کر دیا۔ کب؟ صبح شام کب ہے؟ قبل طلوع الشمس، سورج کے طلوع ہونے سے، وقبل غروبها، غروب ہونے سے پہلے جو ہے وہ شام۔ عربی وقت کے مطابق بھی جب سورج غروب ہو جاتا ہے تو اگلا دن لگ جاتا ہے۔ یہ ہمارے معاشرے کے اندر مغرب کو ہم کہتے ہیں کہ جو وقت ہے مغرب کا، یہ شام ہے۔ ہاں، اگر آپ کے اذکار کسی شرعی عذر کی بنیاد پر رہ جاتے ہیں، کسی کام کی وجہ سے یا مہمان کی وجہ سے یا کوئی بھی شرعی عذر ہے جس کی وجہ سے رہ گئے، تو کوئی ٹائم نہیں ہے، جس ٹائم یاد آیا آپ اسی ٹائم کریں، لیکن اس کو عادت بنا لینا یہ صحیح نہیں ہے، عادت نہیں بنانی۔ صبح کے ٹائم آپ بھول گئے، آپ کو یاد نہیں رہے، یا کسی شرعی عذر کی وجہ سے آپ مصروف ہو گئے، تو کسی بھی ٹائم کر سکتے ہیں، لیکن اصل وقت کون سا ہے؟ صبح کا اور شام کا۔ تو میرے بھائی وہ اذکار کیا ہیں ہم آج پڑھیں گے انشاءاللہ۔ آپ لوگوں نے توجہ کے ساتھ سننا ہے اور اس کے بعد کوشش کر کے یاد کرنا ہے، یاد کرنے کے بعد آپ نے ان کو پڑھنا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، سب سے پہلے آپ نے آیت الکرسی پڑھی۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، تین دفعہ سورہ اخلاص، سورہ فلق، سورہ ناس کو پڑھنا ہے۔ قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد۔ قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد۔ قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد۔ قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد۔ قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد۔ قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس
من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. उसके बाद ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लह, ये जो आज हम कलमा पढ़ेंगे इसको 10 दफ़ा भी यह साबित है हदीस से और 100 दफ़ा भी यह हदीस से साबित है। तो अभी हम 10 दफ़ा पढ़ेंगे कि वीडियो लंबी ना हो जाए, तो आप लोग इंशाअल्लाह ज़्यादा पढ़ेंगे तो ज़्यादा फ़वाइद मिलेंगे। इंशाअल्लाह 100 दफ़ा पढ़ेंगे। ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लह लहुल मुल्क व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर। ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु लहुल मुल्क व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर। ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु लहुल मुल्क व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर। ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु लहुल मुल्क व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर। ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु लहुल मुल्क व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर। ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु लहुल मुल्क व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर। ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु लहुल मुल्क व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर। ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु लहुल मुल्क व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर। ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु लहुल मुल्क व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर। ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु लहुल मुल्क व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर। अल्लाह की पाकी बयान करेंगे, अल्लाह की हम्द बयान करेंगे। 100 दफ़ा हदीस से साबित है, 100 दफ़ा हम इस कलमे को पढ़ेंगे। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही 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 सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही। अब इन दुआओं को 3-3 दफ़ा पढ़ना है।
بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق وأعيذك بكلمات الله التامات من شر ما خلق وأعيذكم بكلمات الله التامات من شر ما خلق. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. अब बाकी दुआओं को एक एक दफ़ा पढ़ेंगे। अगर सुबह कर रहे हैं तो पढ़ेंगे अस्बहना أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. अगर शाम को पढ़ रहे हैं या सुन रहे हैं तो पढ़ेंगे أمسينا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. इसी तरह सुबह पढ़ रहे हैं सुबह वालों के लिए अस्बहना व अस्बहल मुल्कु लिल्लाहि वल्हम्दु लिल्लाहि ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लह लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर. رب أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب أعوذ بك من عذاب النار وعذاب في القبر. अगर शाम में पढ़ रहे हैं या शाम में सुन रहे हैं أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ربي أسألك خير ما في هذا الليلة وخير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها وأعوذ بك من شر ما في هذا الليلة وشر ما بعدها. ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربي أعوذ بك من عذاب النار وعذاب في القبر. اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر. اللهم ما أمسى بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. शाम में अगर पढ़ रहे हैं اللهم بك أمسينا وبك أصبحنا وبك نحيا وبك نموت وإليك المصير. पढ़ लिए एक ही दफ़ा ये तमाम. अब हम जो पढ़ेंगे वो 4 दफ़ा पढ़ेंगे. सुबह में पढ़ रहे हैं अल्लाहुम्मा इन्नी अस्बहतु उशहिदुका व उशहिदु हमलता अर्शिका व मलाइकतका व जमीअ खल्क़िका अन्नका अंतल्लाहु ला इलाहा इल्ला अंता वहदक ला शरीका लक व अन्ना मुहम्मदन अब्दुका व रसूलुक. शाम में पढ़ रहे हैं अल्लाहुम्मा इन्नी अमसैतु उशहिदुका व उशहिदु हमलता अर्शिका व मलाइकतका व जमीअ खल्क़िका अन्नका अंतल्लाहु ला इलाहा इल्ला अंता वहदक ला शरीका लक व अन्ना मुहम्मदन अब्दुका व रसूलुक. اللهم إني أثبت أشهدك وأشهد عملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك.
اللهم إني أسمعت أشهدك وأشهد عملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أسمعت أشهدك وأشهد عملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك. इसको 7 दफा पढ़ेंगे, हज सुबह भी और शाम भी। हस्बी अल्लाह ला इलाहा इल्ला हुवा अलैहि तवक्कलतु व हुवा रब्बुल अर्शिल अज़ीम। हस्बी अल्लाह ला इलाहा इल्ला हुवा अलैहि तवक्कलतु व हुवा रब्बुल अर्शिल अज़ीम। हस्बी अल्लाह ला इलाहा इल्ला हुवा अलैहि तवक्कलतु व हुवा रब्बुल अर्शिल अज़ीम। हस्बी अल्लाह ला इलाहा इल्ला हुवा अलैहि तवक्कलतु व हुवा रब्बुल अर्शिल अज़ीम। हस्बी अल्लाह ला इलाहा इल्ला हुवा अलैहि तवक्कलतु व हुवा रब्बुल अर्शिल अज़ीम। हस्बी अल्लाह ला इलाहा इल्ला हुवा अलैहि तवक्कलतु व हुवा रब्बुल अर्शिल अज़ीम। हस्बी अल्लाह ला इलाहा इल्ला हुवा अलैहि तवक्कलतु व हुवा रब्बुल अर्शिल अज़ीम। इसको भी 7 दफा पढ़ेंगे। रज़ीना बिल्लाहि रब्बन व बिल इस्लाम दीनन व बिमुहम्मदिन नबिय्यन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। रज़ीना बिल्लाहि रब्बन व बिल इस्लाम दीनन व बिमुहम्मदिन नबिय्यन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। रज़ीना बिल्लाहि रब्बन व बिल इस्लाम दीनन व बिमुहम्मदिन नबिय्यन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। रज़ीना बिल्लाहि रब्बन व बिल इस्लाम दीनन व बिमुहम्मदिन नबिय्यन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। रज़ीना बिल्लाहि रब्बन व बिल इस्लाम दीनन व बिमुहम्मदिन नबिय्यन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। रज़ीना बिल्लाहि रब्बन व बिल इस्लाम दीनन व बिमुहम्मदिन नबिय्यन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। रज़ीना बिल्लाहि रब्बन व बिल इस्लाम दीनन व बिमुहम्मदिन नबिय्यन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। रज़ीना बिल्लाहि रब्बन व बिल इस्लाम दीनन व बिमुहम्मदिन नबिय्यन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब इनको 3-3 दफा पढ़ेंगे। अल्लाहुम्मा अदखिलुल जन्नह, अल्लाहुम्मा अदखिलहुल जन्नह, अल्लाहुम्मा अदखिलहुल जन्नह, अल्लाहुम्मा अजिरनी मिनन नार, अल्लाहुम्मा अजिरनी मिनन नार, अल्लाहुम्मा अजिरनी मिनन नार। इसको 4 दफा पढ़ेंगे। आमन्तु बिल्लाहिल अज़ीम वहदहु व कफ़रतु बिल जिब्ति वत ताग़ूत वस्तमसक्तु बिल उर्वतिल वुस्क़ा अल्लती ला इंफ़िसाम लहा वल्लाहु समीउन अलीम। आमन्तु बिल्लाहिल अज़ीम वहदहु व कफ़रतु बिल जिब्ति वत ताग़ूत वस्तमसक्तु बिल उर्वतिल वुस्क़ा अल्लती ला इंफ़िसाम लहा वल्लाहु समीउन अलीम। आमन्तु बिल्लाहिल अज़ीम वहदहु व कफ़रतु बिल जिब्ति वत ताग़ूत वस्तमसक्तु बिल उर्वतिल वुस्क़ा अल्लती ला इंफ़िसाम लहा वल्लाहु समीउन अलीम। आमन्तु बिल्लाहिल अज़ीम वहदहु व कफ़रतु बिल जिब्ति वत ताग़ूत वस्तमसक्तु बिल उर्वतिल वुस्क़ा अल्लती ला इंफ़िसाम लहा वल्लाहु समीउन अलीम। अब बाकी जो दुआएं हैं इनको 1-1 दफा पढ़ेंगे। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुकल अफ़्व वल आफ़ियत फ़िद दुनिया वल आख़िरह। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुकल अफ़्व वल आफ़ियत फ़ी दीनी व दुनियाया व अहली व माली। अल्लाहुम्मा अस्tur औराती व आमिर रवाती। अल्लाहुम्मा अहफ़ज़नी मिन बैनि यदैया व मिन ख़ल्फ़ी व अन यमीनी व अन शिमाली व मिन फ़ौक़ी व अऊज़ु बिअज़मतिका अन उग़्ताला मिन तहती। अऊज़ु अल्ला इलाहा इल्ला अंत। अल्लाहुम्मा अंत रब्बी ला इलाहा इल्ला अंत ख़लक़तनी व अना अब्दुका व अना अला अहदिका व वअदिका मस्तताअतु। अऊज़ु बिका मिन शर्रि मा सनअतु। अबूअु लका बिनिअमतिका अलय्या व अबूअु बिज़ंबी फ़ाग़फ़िर ली फ़इन्नहु ला यग़फ़िरु ज़ुनूब इल्ला अंत। اللهم عالم الغيب والشهادة فاطر السماوات والأرض رب كل شيء ومليكه أشهد أن لا إله إلا أنت أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم. अब इसको 100 दफा पढ़ेंगे। अस्तग़फिरुल्लाह व अतूबु इलैह, 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 अस्तग़फिरुल्लाह व अतूबु इलैक, 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 अस्तग़फिरुल्लाह व अतूबु इलैक,
أستغفر الله وأتوب إليك 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 أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله وأتوب إليك 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 وأستغفر الله وأتوب إليك أستغفر 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 الله وأتوب إليك. इसको 3 दफा पढ़ेंगे. أعوذ بكلمات الله التامات من غضبه وعقابه وشر عباده ومن همزات الشياطين وأن يحضرون. أعيذكم بكلمات الله التامات من غضبه وعقابه وشر عباده ومن همزات الشياطين وأن يحضرون. أعيذكم بكلمات الله التامات من غضبه وعقابه وشر عباده ومن همزات الشياطين وأن يحضرون. أعيذكم بكلمات الله التامات من غضبه وعقابه وشر عباده ومن همزات الشياطين وأن يحضرون. أعيذكم بكلمات الله التامات من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. أعيذكم بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. أعيذكم بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. أعيذكم بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. इसको हम एक दफा पढ़ेंगे. أعيذكم بكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر من شر ما خلق من شر ما خلق وبرأ وضرأ ومن شر ما ينزل من السماء
ومن شر ما يعرج فيها ومن شر ما ضرى في الأرض ومن شر ما يخرج منها ومن شر فتن الليل والنهار وشر كل طارق الليل إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن. درود شریف کو مکمل درود ابراہیمی کو بھی پڑھ سکتے ہیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. 10 دفعہ پڑھنا ہے درود ابراہیمی کو. اگر آپ یہ والا درود ابراہیمی پڑھنے کا آپ کے پاس وقت نہیں ہے، کم ہے، تو آپ اتنا دے کہہ لینا بھی کافی ہے 10 دفعہ. اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد. 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 آپ نے یہ مکمل اذکار پڑھنے ہیں. اس کے بعد ہاتھوں پہ تھتکارنا ہے اور ہاتھوں کو 3 دفعہ ہاتھوں پہ تھتکار کے پورے ہاتھوں کو اچھی طرح مل کے پورے جسم پر رگڑ لینا ہے اللہ کی توفیق سے. آپ دیکھیں انشاءاللہ یہ کریں، آپ لوگوں کے معاملات دیکھیں کیسے عافیت میں بدلتے ہیں انشاءاللہ، اور اللہ رب العالمین کی حفاظت میں آ جائیں گے. آپ کے تمام معاملات بہتر سے بہتر ہونے لگ جائیں گے. آج ہماری چیزوں کو نظر، آج ہمارے بچوں کو نظر، آج ہمارے کاروبار پر نظر، آج ہمارے گھر کو نظر. کیونکہ ہم ذکر و اذکار کرتے نہیں. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا مثل الذی یذکر ربہ والذی لا یذکر ربہ مثل الحی والمیت. اس شخص کی مثال اس طرح ہے جو اللہ کا ذکر کرتا ہے وہ زندہ کی طرح، اور جو اللہ کا ذکر نہیں کرتا وہ مردہ کی طرح ہے. اب فیصلہ آپ کے ہاتھ میں، آپ نے مردہ بننا ہے. جو مردے ہوتے ہیں وہاں پر جنات کے بسیرے ہوتے ہیں جو قبرستان ہے، ٹھیک ہے نا. اور جو لوگ زندہ ہوتے ہیں وہ گھر ہوتے ہیں. جو زندہ لوگوں کا ہوتا ہے وہ گھر ہوتا ہے، اور گھر کے اندر اللہ کا ذکر ہوتا ہے. تو اللہ کا ذکر کریں، معمول بنائیں. گھر کے اندر جب ذکر ہوگا تو آپ کا گھر بھی عافیت میں بدل جائے گا انشاءاللہ، اور آپ لوگوں کی جسمانی کیفیات اور روحانی کیفیات میں بھی کافی تبدیلی آئیں گی انشاءاللہ. اس کو توجہ کے ساتھ سنیں، صبح بھی اور شام بھی، اور سن کے یاد کرنے کی کوشش کریں. انشاءاللہ جب یاد ہو جائے گا تو آپ لوگوں نے انشاءاللہ روزانہ صبح شام یہ پڑھنا ہے، ہاتھوں پہ تھتکارنا ہے اور مل لینا ہے. اور جس کسی کو چاہیے ہو ہم سے واٹس ایپ پر رابطہ کر سکتا ہے. ہمارا واٹس ایپ نمبر اسکرین پر دکھ رہا ہے بارک اللہ، تو وہ ہمیں کہہ سکتا ہے، اور انشاءاللہ ہم وہ واٹس ایپ نمبر پہ ان کو یہ اذکار کارڈ انشاءاللہ اللہ کی توفیق سے بھیج دیں گے. جزاک اللہ خیرہ و بارک اللہ فیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.